اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و روح ارواح العالمین لہ الفدا. ہم ہیں جہان ہے، خدا پروو ہو گیا. اب ہم نے دنیا سے جانے جانا ہے، اور اس دنیا میں ہم کس لیے آئے یہ تو معین ہونا چاہیے. ہمارے پاس توحید اور معاد ہے، ان دو کو جوڑنے کے لیے، مابدا معاد کو جوڑنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. اس رہنما کا نام نبی ہے، نبی ہے. اور انسان ابھی نبوت کے اس کنٹینیویشن کے سائے میں چل رہا ہے. عقل میں بھی خطائیں ہیں اور حس میں بھی خطائیں ہیں، اور دین میں خطائیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اعمال آخرت خراب ہو جائیں گے. اگر خدا نبی نہ بھیجے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ انسان اپنے حد تک جو خدا نے معین کیا ہے اس وہاں تک نہیں پہنچے گا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صلوات. ہم نبوت کے بارے میں عرض کر رہے تھے. توحید کی بحث ختم ہو گئی، اب نبوت کی بحث شروع ہو جائے گی. اور عقائد اسلامی میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رتبہ ہے نبوت کا توحید کے بعد. اور اگر توحید ہمیں سننے کو ملے یا دیکھنے کو یا آبزرویشن کے طور پر میسر ہے، وہ نبوت کی وجہ سے ہے. ورنہ انسان میں اور خدا میں بہت گیپ ہے، جو خدا کو انسان نہیں پا سکتا سوائے نبوت کے ذریعے. تو یہاں پر ہم نے آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ خدا نے منت بھیجی ہے انبیاؤں کو بھیج کر، لوگوں پر منت بھیجی ہے. اور منت اس چیز کو بولتے ہیں جس کا انسان مستحق نہ ہو. اس کو ہم واضح کریں گے. تو اس منت کو اونچے درجے سے جو خدا کے ساتھ ملانا اتنی ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن یہ کام خدا نے اپنی رافت، رحمت اور لطف کے ذریعے حل کیا، اور انبیاء کے ذریعے ہمیں یہ چیز عطا کی اور انبیاء بھیج دیے. وہ بھی انبیاء ہمارے جنس کے، یعنی جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. اگر انسان نہ ہوتے تو کنٹیکٹ مشکل تھا، اور ان کو اپنا گائیڈ لائن بنانا مشکل تھا، اور سیکھنا بھی یا سکھانا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ آیات قرآن میں واضح ہے. تو اس کے آغاز ہم کرتے ہیں حضرت امیر علیہ السلام کے اس کلام کو کے ساتھ کہ حضرت نے فرمایا رحم اللہ عمران من فکر من این فی این الی این. اس انسان کو خدا اپنی رحمت سے نوازے جو یہ سمجھے، فکر کرے کہ ہر قسم کی آبزرویشن جو اس کو حاصل ہے کہ وہ کہاں سے آیا. وہ بحث ہم نے کر لی کہاں سے آیا. ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جہان انسان اور خدا یہ ٹرائنگولر حقیقتیں ہیں، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ مشکل انسان کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا اپنے آپ کو نجات دینے کی کہ وہ کہاں، اس کی انیشیشن کہاں ہے. تو من آئینہ سے مراد لیں گے خدا شناسی، توحید. پس رحمت خدا اسی مومن کو حاصل ہے جو توحید تک پہنچے. پہلا مسئلہ اول الدین معرفت خدا حل کرنا. پس اس کے بعد فرمایا فی آئینہ، اب کہاں ہے. اب ہم نے حل کیا، اب تو بحث نہیں کریں گے کہ خدا ہے یا کیسا ہے، کیا ہے یا نہیں ہے، وہ بحث ہو چکی. اب یہ سوچے کہ میں کہاں ہوں اس جہان میں. بس
یہ جہان آتی ہے کس ٹاپک کے تحت؟ جہاں شناسی کے. اور جہاں شناسی خود ایک الگ سے ٹاپک ہے، اور جہاں شناسی انشاءاللہ آپ لوگ توجہ دلوا دیں گے، کبھی الگ سے بحث کی جائے. عموماً عقائد میں ہم جہان شناسی پر بحث نہیں کرتے، بلکہ خدا شناسی اور معاد شناسی پر بحث کرتے ہیں. جبکہ جہان شناسی ایک ایسی بحث ہے جو خدا سبحان تبارک تعالیٰ نے کس کے حوالے کیا ہے؟ انسان کے حوالے کیا. اور جہان کو جاننا حس و عقل اور فطرت کے مطابق انسان اس کو حاصل کر سکتا. اب جو ہے انسان جہان شناسی کو ہم سائنٹیفک ورلڈ کے حوالے کرتے ہیں، وہ آپ کو روز بروز میں اچھے اطلاعات دے دیتے ہیں. فی آئینہ جہان شناسی کا ہم نے عرض کیا کہ خود انسان جہان کا حصہ ہے. اس کو ٹرائنگولر بنانا فرضی ہے، نہ حقیقی. جہان، انسان اور خدا، یہ پارلر نہیں ہے، فقط جہان اور خدا ہے. تو انسان کیوں ہم لایا پارلر؟ چونکہ انسان کو ہی یہ چٹی ہے جس کو جہان اور خدا کے بارے میں رابطہ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. وہ کس کا گمشدہ ہے؟ انسان کا. اور ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق انسان ہی کس کا مخلوق ہے؟ یہ جانشین ہے، خدا کا جانشین. وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جہان بھی اسی تابع ہے. اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، بلکہ اسے بڑھ کر قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ سارے بنی نو انسان، نہ حضرت آدم، نہ ایک آدمی، نہ نبی فقط. وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، جَعَلَكُمْ، تم سارے خلیفہ ہو. انی جاعل فی الارض وہ ایک فرد کے طور پر. اب یہاں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ، اسی آیہ مبارک میں یہ ہے تمہیں خلیفہ بنایا خدا، تم کو، سب کو. ہمارے آئیڈیالوجی سارے انسان خلیفہ ہے. تو خلیفہ ہونے کے عنوان سے وہ ٹرائنگولر ریلیشن میں آ جاتا ہے، گاڈ، مین اینڈ یونیورس. ورنہ دو ہی رشتے، گاڈ اینڈ یونیورس. یونیورس سے مراد فزیکل یونیورس نہیں، تمام جو کریشن ہے، جو کچھ خدا نے کریٹ کیا. اس لیے انسان یہ سوچنا ہے، خدا رحمت کرے اس کو، خدا کو تو پا لیا. دوسرا، ہاں فی آئینہ، وہ کہاں ہے، انسان کہاں ہے. جہان بھی دیکھنا ہے، خود بھی دیکھنا. اس میں اپنی معرفت بھی آ جائے گی، انسان میں کون ہوں. اور الائن، اگر میں نہیں ہوں تو میں کہاں سے آؤں؟ اس میں میں چھپا ہوا ہے. میں کہاں سے آیا ہوں، وہ کون ہے، اور کہاں ہوں، کون ہوں اور کہاں ہوں، اور کیا کرنا ہے میرے لیے. میں کون ہوں، میری ویلیو کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم سیلف ہیچڈ نہیں ہے، ہم واجب نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم ٹیمپریری ہے، ہم چینجبل ہے. اور ہمیں تڑپ ہے کمال کی، ہمیں تڑپ ہے خوشی کی، ہمیں تڑپ ہے غنی ہونے کی، ہمیشہ خوش بخت سعادت کی، ہے نا. یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارا علم ہے، یہ علم حضوری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے. تو ہم اس حالت میں ہم دیکھتے، ہم پھر رہتے نہیں یہاں. دیکھ رہے ہیں نا، ہم یہاں رہتے نہیں، ہم چلے جائیں گے. جہاں کہاں چلے جائیں گے؟ اب یہاں بھی لڑائی ہے. توحید کے بارے میں لڑائیاں تھی، غلط فہمیاں ہیں. اور خود اپنے بارے میں آپ کو معلوم، ہمیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ نہیں معلوم. معلوم ہے سب کو؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم ہم کون ہیں. حالانکہ کہتے ہیں بس جسم ہے، ٹھیک ہے. ویدک کہتے ہیں روح ہے، اور جو سمجھتا ہے روح ہے اس کو معلوم نہیں روح کی حقیقت کیا ہے. معلوم ہے تو یہ حالت نہ ہوتی، اس کو روح کے تقاضے نہیں معلوم. بدن کے تقاضے چلے بتا دیں گے. اب روح کے تقاضے کی ایک فقدان ہے، اس میں ڈیفیسٹ ہے، اور یہ میری اصلی پرسنالٹی ہے، اور یہی مجھے منتقل ہو جائے گی. اب انسان یہ ہے، کتنا فرق پڑے گا. آپ ایتھسٹ ورلڈ میں جائیں، آپ نان بلیورس کے ورلڈ میں جائیں،
وہ روح وغیرہ یہ بحث نہیں کریں گے. پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بحث ہے، نبی ہے اور امام ہے اور آخرت ہے اور آنا ہے جانا، یہ ساری وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. اپنی بھی شناخت نہیں ہے. اور مجھے جانا ہے وہ بھی، ہاں مرنا ہے، فنا ہونا، اتنا معلوم ہے. اب کیا کرنا؟ اس آئیڈیالوجی سے کتنا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. اس کی ایکٹیویٹیز میں، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈس سوسائٹی، ٹورڈس ہیومینٹی، ٹورڈس نیچر، ایکالوجی، اس کا 100% اس کا اثر پڑے گا. اور پھر حضرت کہ کتنا ایک چھوٹا سا کلام ہے لیکن مفہوم بہت ہے. الا این، اب مجھے جانا کہاں ہے؟ تو مبدا معاد ہمیں معلوم ہے، ان کو جوڑنا ہے. میں کہاں سے، اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے، ہم آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور اب ہمیں جانا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے، جانا ہے، ابھی ہے، ابھی موجود ہے. تو کہاں جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے رجوع کرنا ہے. اس رجوع میں ہمارے پاس کیا حالت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں جو چیز ہمیں مطمئن کر دے. ہم پریشان ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو اور زائل ہو رہے، وجود بھی فنا ہو رہا ہے، اور بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گم شدن ہے، یعنی قبر میں گیا یا جلایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ یار مصر کے وہ جو ہمارے پاس سویلائزیشن تھی ایجپشن، اس میں وہ دریا نیل کے کنارے رہتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے دریا نیل کے اس طرف ایک نیا، اس طرف روحیں وہاں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کی قبر میں کشتی بھی رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اتنا تھا کہ مارنے کے بعد زندہ رہنا ہے. اور جا کے اگر بادشاہ ہوتا تو اس کا سپہ سالار اس کو زندہ دفناتے تھے اس کے ساتھ، سپہ سالار کو، جو بہت ہی یہ اکیلا ہے، اور یہ مثلا اس کا مقابلہ کر سکتا، دشمنوں کو کون ہوگا وہاں، اور بادشاہ کو بچا لے گا، مدد کر لے گا. برتن بھی رکھتے تھے، اساسی چیز. یہ ہمارا مسئلہ، یہ ہمیشہ انسانی مسئلے رہے، انسانی مسئلے رہے. تو اب یہ ہے کہ اب کون مجھے وہاں تک پہنچے؟ اب ہم یہاں آتے ہیں کہ ہم ہیں، جہان ہے، خدا پرو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے آخرت میں دنیا سے جانے جانا ہے، اور اس دنیا میں ہم کس لیے آئے؟ دنیا میں کس لیے آئے؟ یہ تو معین ہونا چاہیے. تو آپ بتائیں، آپ کے پاس پوری اطلاع ہے کہ میں دنیا میں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں معلوم. ایز اے مین ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہم زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے زندہ رہیں، فزیکل لائف. اور اس فزیکل لائف میں ہم 5 سینسز یوز کریں گے اور عقل یوز کریں گے. اور پھر جو ہم نے حکومتیں بھی بنائی جہاں دین نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دین نہیں تھا ہمارے، آپ ریسرچ کریں، دین ہمیشہ رہا ہے، لیکن اب ان کا عمل دخل رہا ہے، غلبہ نہیں رہا. کبھی غلبہ رہا ہے، کبھی نہیں رہا، لیکن دین ہمیشہ رہا. تعلیمات انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے ہیں علیہ السلام، ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. ہاں، یہ الگ سے بحث ہے. تو انسان جو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ عقل حس کہاں تک پہنچے گی؟ اس کی عقل حس کہاں تک پہنچے گی؟ اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر خدا پرو ہو گیا تو وہ علیم ہے، حکیم ہے اور قدیر ہے. وہ انسان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے. حکیم ہے، وہ انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا. کیسے؟ کہ اس کا کوئی ہدف نہ ہو. تو پس حکیم، حکمت ہی ہے مانا. اور پس خود انسان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کس سے؟ اس کے پاس علم ہے، ارینجمنٹ کیے، علم سے اس کو بھی بنایا، جہان کو بھی بنایا ہے، اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی فراہم کرنے کا علم ہے، اور قدرت بھی ہے، اور ضائع نہیں ہونے ہدف بھی رکھا ہے جو حکیم ہے. یہ 3 برہان مل کے انسان کو نجات دیتے ہیں. کس سے؟ کہ وہ اس کا کوئی ہدف وغیرہ
نہ ہو اور انسان اب نبی آئے, ہم 1,24,000 پیغمبر آئے, وہ چلے گئے, صحیح چلے گئے. اب انسان کو گائیڈ چاہیے نہیں چاہیے؟ گائیڈ چاہیے. یہ گائیڈ خاتمیت کے عنوان سے میسر ہے, اور اس میں ہمارے اماموں کا رول ہے, اور امام کے بعد ہمارے علماء کا رول ہے, اور دین جو موجود ہمارے پاس متون ہے, مثلا قرآن ہے, حدیث ہے, سنت ہے, اور علینا القول علیکم التفریح, ہم نے آپ کے لیے بھیج دیا ہے کیا, بیسک مدر لاز بھیج دیے ہیں, اور آپ مجتہدین بن کے کیا کرو گے, اپلائی کرو گے, جو آپ کے زمانے کے مسائل ہوں گے ان پہ اپلائی کرو گے. یہ ہمارے عقیدے میں امام معصوم بھی موجود ہے, امام معصوم بھی موجود ہے. تو آپ کو جب نبی کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین کمپلیٹ ہو گیا, وہی معنی ہے علینا القاء الاصول, مدر لاز بتا دیے گئے, لیکن اس کے بعد اختلاف کو, تحریف کو اور رہنمائی کرنے کے لیے, اختلاف دور کرنے کے لیے, تحریف کو دور کرنے کے لیے, اور رہنمائی اور گائیڈ کرنے کے لیے, اپلیکیشن سکھانے کے لیے امام ائمہ تھے علیہ السلام. ان کے بعد وہ نعمت چلی, اور امام ہمارے ابھی بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی امور دنیا والاخرویہ, ایک گائیڈنس ہے, مینجمنٹ ہے امامت دنیائی اور اخروی مسائل کو حل کرنے میں, اور یہ وجود ہے وہی, اس کے الامامۃ استدامت لوجود النبی, امامت وجود نبی کا ایک کنٹینیوشن ہے, یعنی جو عصمت اس میں چاہیے اس میں بھی عصمت چاہیے, جو ریکروٹمنٹ خدا کی طرف سے اس میں بھی ریکروٹ خدا کی طرف سے, اور جو اس میں علم ہے وہ اس میں بھی علم ہے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کا کنسپشن ہمیں بالکل عقل و شریعت مانتی ہے, اور انسان ابھی نبوت کے اس کنٹینیوشن کے سائے میں چل رہا ہے, خاتمیت کے اس کنسپشن میں چل رہا ہے. خاتمیت وہی نبوت ہے, ٹھیک ہے. ہم خاتم الاوصیاء کہتے ہیں حضرت حجت علیہ السلام, خاتم النبیین نہیں, خاتم النبیین خدا نے ڈکلیئر کر دیا رسول اللہ کو صلوات اللہ. تو ہمیں ابھی نبوت کے جو فائدے ہیں وہ کس کی صورت میں مل رہے ہیں, امام حجت علیہ السلام, اور وہ رہنمائی کرتے ہیں کن کو, ہمارے مجتہدین کو, ہمارے علماء کو, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مدد کرتے ہیں ان کی. تو اس وجہ سے ہم آ جاتے ہیں پھر دلیل, جو ہم نبوت کو بھی دلیل عقلی سے ثابت کرتے ہیں اور نقل سے بھی ثابت کرتے ہیں, نبوت کو دلیل عقلی سے بھی, اور جو ہمارے پاس جیسے معاد ہے, مہم جو ہے, معاد کو بھی دلیل عقلی سے ثابت کرتے, دلیل نقلی سے بھی ثابت کرتے, نقل یعنی قرآن و سنت سے, دونوں سے ثابت کر سکتے. اور ہم یہ جو نبوت اور امامت, نبوت جو ہے یا امامت بھی ہے, یہ کنیکٹ کرتی ہے توحید کو اور معاد کو. انسان کہاں سے آیا, خدا سے آیا, کہاں جائے گا, جائے گا قیامت میں, ٹھیک ہے. ان دو اس ہدف میں اس کی رہنمائی کے لیے رہنما چاہیے, وہ رہنما بالاصالہ نبی ہے. اور جب چونکہ ختم نبوت لازم آئی, ختم نبوت لازم آئی, رہنمائی ختم تو نہیں ہوگی, ہے نا سوال. وہ رہنمائی کس کی وجہ سے ہے, کس کی صورت میں ہے, امامت کی صورت میں. اس لیے ہم امامت کو منصوص مانتے ہیں, یعنی وہ اس میں وہی کرائٹیرین ہونے چاہیے تقریباً جو امامت میں, چونکہ یہ پوسٹ بہت ضروری, یہاں خطا, غلطی, سہو اور شیطان, ڈیویشن, انسانیت کا نقصان ہو جائے گا. خدا حکیم ہے, ایسا کام ہونے نہیں دیں گے. خدا حکیم ہے, وہ نہیں چاہیں گے گمراہ ہو جائے انسان, چاہیں گے, ہاں. بس کیسے لیڈر کا انتخاب کریں گے کہ وہ وہی کرے, وہی پہچان, وہی مدد کرے, اسی طرح چلا جس طرح خدا چاہتا ہے کہ بندہ چلے. وہ کب ممکن ہے, جب وہ بندہ
उन मयारों पर उतरे, इसमत मासूम होना चाहिए और इल्म इलाही होना चाहिए। न इल्मी लिहाज से न अमली लिहाज से कोई खता नहीं होनी चाहिए। इस वजह से माद को भी, इमामत को भी हमने कहा उसी में ले आते बहस। बस असल जो है तौहीद है और हमारे पास तौहीद और माद है। इन दो को जोड़ने के लिए, माबदा माद को जोड़ने के लिए रहनुमा की जरूरत है। उस रहनुमा का नाम नबी है, सल्लल्लाहु नबी है। तो उनका सिलसिला हमारे अकायद में है 1,24,000 है। और चूंकि खत्मियत पेश आई इसलिए इमामत का सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे नबियों के साथ औसिया हुआ करते थे, ठीक है, हर नबी का वसी हुआ करता था। तो अब ये नई चीज नहीं आई है और इसलिए वो औसिया भी क्या होने चाहिए, मासूम होने चाहिए। अगर हमारे नबी से पहले जितने भी औसिया है वो मासूम, लेकिन हमारे नबी के जो औसिया सल्लल्लाहु अलैहि हैं वो नबी के ग्रेड के होने चाहिए। नबी की ग्रेड मुराद न पूरे उस ग्रेड पर, यानी ये दीन खातम, दीन मुतवस्सित, दीन बैलेंस्ड और उस दर्जे के होने जिस तरह ये किसके सक्सेसर है, खातमुल मुरसलीन। खातमुल मुरसलीन कौन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिद्दीन अरबी कहते हैं मन खतम अल मरातिब असरहा, जिसे तमाम इंसानी मनाजिल को तय किया हो, सारे के सारे सीढ़ियां है खुदा तक जाने की, तो वो सारी उसने तय की होनी चाहिए। तो उसका सक्सेसर नबी दूसरे अंबिया से ऊंचा है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अंबिया से ऊंचे है, आप सबको कबूल है। पर उसका सक्सेसर किसकी जगह पर बैठेगा, दूसरे नबियों की उस जगह पर सक्सेसर पे बैठेगा या अपने नबी उनका मुकाम दूसरे मुकाम अंबिया के मुकाम से अफजल है। बस जो वहां सक्सेशन करेगा वो भी दूसरे अंबिया के स्टेटस से ऊंचा होना चाहिए। सल्लल्लाहु अच्छा, आपको मालूम है अब हम खुदा के साथ जो राबिता है किस बुनियाद पर है, अक्ल हिस्स पे है ना। अक्ल हिस्स काफी है नहीं, अब जब तो अक्ल में भी खताएं हैं और हिस्स में भी खताएं हैं, और दीन में खताएं नहीं होनी चाहिए, नहीं हमारे अमाल आखिरत खराब हो जाएगी। तो अगर खुदा नबी ना भेजे क्या होगा, ये होगा कि इंसान अपने हदफ तक जो खुदा ने मुअय्यन किया है वो उस वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये नाक़िज़े गर्ज़ हुआ। खुदा ऐसे काम नहीं करता, खुदा हकीम है, खुदा हकीम है। एक काम उसके सॉलिड होते हैं, दूसरा काम उसके हदफ होता है उसका, सही है, बेहदफ काम नहीं करता। इसलिए खुदा तबारक तआला इंसान को आखिर तक पहुंचाएगा। खुदा ने कोई अरेंजमेंट करनी कि अक्ल और हिस्स की डेफिसिटीज क्या हो जाए, पूरे खत्म हो जाए। वो डेफिसिट किससे खत्म हो जाएगा, वही से होगा। किससे, वही से। वही क्या है, ऐसी गाइडेंस है जो रास्ते की शनाख्त को दे दे और उसके मसाइल जो है वो भी बता दे। इंसानों में तो नहीं है, इंसानों में वही नहीं है, वही तजुर्बा नहीं है। तो अब वो कैसे कहेंगे कि ये वही जो है खुदा की, जो कह रहा है मैं दावा कर रहा हूँ मैं नबी हूँ, है ना, उसको कैसे माने वो, तो खुद हमें तजुर्बा नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कहे, अगर कंट्राडिक्शन कहे नबी नौज़ुबिल्लाह, तो वहाँ इंसान क्या कहेगा, नहीं ये नबी नहीं हो सकता। क्यों कंट्राडिक्शन महाल है। तो कंट्राडिक्शन जब महाल है तो ये मालूम हो कि नबी भी सही नहीं है, जिसको बड़ी चीज़ें ना मालूम हो, लेकिन बाकी चीज़ें मरने के बाद क्या होगा, अभी हकीकत हमारी क्या है, खुदा हमसे क्या चाहिए, ये तो नहीं मालूम इनका। इसलिए जो तजुर्बा
نبی کے پاس ہے وہ ہمیں نہیں ہے, ہم اس کو ریجیکٹ بھی نہیں, پہچان بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ ہم میں وہی نہیں ہے. تو ہم وہی جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو کیسے ہم کیا کریں, اسکروٹنائز کریں. تو اس میں یہی ہے کہ اب خدا تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا مانا ہے, اس کو بھیجا ہے. وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, اور خدا حکیم ہے, ٹھیک ہے, اور خدا علیم ہے, خدا قدیر ہے, قادر بھی ہے. وہ اس مشکل کو دور کرے گا. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کے پاس وحی کا پہچاننے کا ڈیٹیکٹو کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس نبی کو بھی بچائے گا اور اس کے لیے گائیڈنس بھی فراہم کرے گا. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ٹھیک ہے جی.